دیکھیں گے بھی فیس بک پیج پر آپ کی صحت. اور آج میزبانی کا اعزاز جو ہے وہ محترم عرفان بھٹی صاحب کی جگہ محمد عسکری صاحب حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہے محترمہ ڈاکٹر سدرا طاہر صاحبہ. دانتوں کے حوالے سے کچھ بات ہوگی، نہیں دانت دکھانے کے حوالے، اچھا دکھانا ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں دانت تو دکھاتے ہیں، میں وہ محاورہ استعمال کر رہا تھا کہ دانت دکھانے کے حوالے سے بات نہیں ہوگی، دانتوں کے امراض کے حوالے سے بات ہوگی، اور مختلف علاقوں میں جب یہ جاتے ہیں کیمپس لگاتے ہیں اس کے حوالے سے بات ہوگی، اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ. تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی صحت، اور میں مائکروفون حوالے کرتا ہوں برادرم محمد اصغر عسکری صاحب کے. جی اصغر صاحب. بہت شکریہ طارق بٹ صاحب. ان کے ساتھ موجود ہے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب بھی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 اور پروگرام کا نام ہے آپ کی صحت، اور میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری. سامعین، اس پروگرام کو آپ رفا ایف ایم 102 کا جو فیس بک پیج ہے اسی کے اوپر آپ اس وقت براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں. تو ریڈیو پہ سن سکتے ہیں، وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں. فیس بک پیج کے اوپر سہولت یہ ہے کہ کومنٹس میں آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال لکھ سکتے ہیں اور سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. اسی سوال کو ہم ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے رکھیں گے. آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے جو مختلف شعبہ جات ہے اس حوالے سے. تو آج ہم بات کریں گے اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل کے حوالے سے کہ اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل جو ہے وہاں پر دانتوں کے حوالے سے کیا کون سے شعبہ جات جو ہے وہ موجود ہے، مریضوں کا وہ خیال کس طرح سے رکھتے ہیں، وہاں پر مریضوں کے لیے سہولیات کیا ہے، بین الاقوامی طور پر ان کی ساکھ اداروں کے ساتھ سرٹیفیکیشن وغیرہ کا وہ کیا ہے، اور ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے ان کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے. اسی طرح ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل ہے تو یہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، ملک کو مختلف حصوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر فری میڈیکل کیمپس بھی لگاتے ہیں. لیکن اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہاں جو لوگ ضرورت اس بات کی ہو کہ کیمپ میں ان کا علاج ہونا ممکن نہیں ہے، اب ان کو ہاسپٹل کی طرف لے کر جانا ہے، تو ان کو پھر ہسپتال کی طرف لے کر آنا، اور ہسپتال میں ان کو سہولیات اور سہولیات کے ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا بہت جتنا ہو سکتا ہے ان کو اس میں جو ہے فیس وغیرہ میں کمی کر لینا. یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. آج ہمارے ساتھ اس تمام موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے ڈاکٹر سدرا طاہر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ. ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل ہے کہاں پر موجود، اور یہ جو ہسپتال ہے اس میں دانتوں کے حوالے سے شعبہ جات کون سے جو ہے وہ موجود ہیں یہاں پر؟ جی، تو یہ اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل G7 میں موجود ہے، اور یہ ISI کی بلڈنگ کے بالکل ساتھ ہی آپ کو نظر آ جائے گا. وہاں پہ ہمارے بہت پرماننٹ بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں. یہ جو ہاسپٹل ہے اس میں 105 ڈینٹل چیئرز ہیں ہماری ٹوٹل، اور 5 ہمارے شعبے ہیں. 5 شعبوں کے اندر ایک پروستوڈونٹکس ہے جس میں ہم دانت لگانے کا کام کرتے ہیں. پھر ہمارا اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجری ہے جس کے اندر ہم دانت نکالنا، اگر میں بہت ایزی ورڈز میں بتاؤں تو جیسے دانت نکالتے ہیں، مطلب کہ ان کو درد ہے اور وہ بچ نہیں سکتا دانت، تو اس کی ایکسٹریکشنز کرواتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم آپریٹو کی بات کریں، ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آپریٹو ڈینٹسٹری. اس کے اندر ہم جو فلنگز ہوتی ہیں، جو روٹ کنالز ہوتی ہیں، ان کو گیدر کرتے ہیں. اس کے علاوہ دانت سیدھے کرنے کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو آرتھوڈونٹکس کہتے ہیں، اور اس میں دانت جن کے ٹیڑھے ہوتے ہیں ان کے دانت جو ہے وہ سیدھے کرنے کا پروسیس ہوتا ہے. اس کے علاوہ دانتوں کی صفائی کے لیے الگ شعبہ ہے جس کو ہم پیریوڈونٹکس کہتے ہیں، پیریوڈونٹولوجی کا الگ سیکشن ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایک ایگزیکٹو ڈینٹل کلینک ہے جس کے اندر وہ پیشنٹس جو VIP ٹریٹمنٹ کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم الگ ایک سپیس پہ جا کر پرائیویسی میں اپنا کام کروائیں، تو ان کے لیے ہم نے ایک نیا ایگزیکٹو کلینک کھولا ہے. تو یہ ہمارا
पूरा जो है वो सारा आपको मैंने सही। बता दिया। तो ये 5 शोबजात जो है वो जी, जी। आपके हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। मैडम आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब, डेंटल चेयर, जी ये क्या चीज़ है? क्योंकि वैसे तो ये वाली चेयर है, घूमने वाली चेयर है ये डेंटल जी वो घूमती नहीं है, वो चेयर ऊपर और नीचे हो जाती है और पीछे और आगे हो जाती है। असल में सही। वो डेंटल चेयर होती है जिसके अंदर पेशेंट का इलाज होता है। ठीक है। पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसके दांतों का इलाज जो होता है वो स्पेशलाइज्ड डेंटल चेयर्स के ऊपर होता है। उस डेंटल चेयर में दोनों साइड पे रेड हैंड रेस्ट होते हैं सही। और पीछे हेड रेस्ट होता है, सही। ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबली सीट हो जाए। ठीक है। उसके साथ एक आपको पूरा सा साइड पे एक समझ लें जगह मिलती है, टेबल, सही। जिसके ऊपर कोई मटेरियल हो, कोई हमारी इक्विपमेंट हो तो वो रखा जाता है। सही। और वहाँ पे डॉक्टर जो है ना वो अपने आप को प्लेस करके इलाज करते हैं। तो उसमें आसानी ये होती है कि ऊपर नीचे हो सकता है, पेशेंट आगे पीछे हो सकता है और एक्सेस आसानी से हो जाती है, नज़र सही से आता है डेंटिस्ट को काम करते हुए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल, ज़ाहिर सी बात है अस्पताल है तो औकात कार तो कोई होंगे आपके, OPDs के औकात कार, कुछ पता नहीं मुझे कि इमरजेंसी की भी कोई सहूलतें मौजूद है या नहीं, तो उस हवाले से भी आप बता जी, जी। दीजिएगा। हमारा जो 2 स्लॉट हैं, एक हमारी सुबह का स्लॉट मॉर्निंग स्लॉट कहलाता है और फिर एक इवनिंग स्लॉट होता है। जो हमारा मॉर्निंग स्लॉट है उसमें डॉक्टर्स 8 बजे से 2 बजे तक मौजूद होते हैं और 3 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारी इवनिंग स्लॉट के डॉक्टर होते हैं। ठीक है। पहले हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाम को अवेलेबल नहीं थे, पर पिछले 2 महीने से हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को 8 बजे तक भी अब अवेलेबल किया हुआ है। तो अगर कोई चाहता है कि शाम में भी अपना काम करवाना चाहे तो उनको अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही डील करेंगे एग्जेक्टिव क्लिनिक के अंदर। तो अब हमारा टाइम 8 से लेकर 8 बजे तक है टोटल। सही। लेकिन ये 2 शिफ्टों पर है कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और फिर 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो है ये औकात कार मौजूद है। और यहाँ पर अच्छा, जो आपने एग्जेक्टिव क्लिनिक की बात की तो उनके औकात कार भी यही है या वो डिफरेंट बिल्कुल, है? उनके भी सेम यही चल रहे हैं। अच्छा, उनके भी 8 से 2 बजे तक और फिर 3 से 8 बजे तक जो है ये मौजूद है। डॉक्टर साहब, चूँकि इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल, इसके साथ जाहिर सी बात है कि एक डेंटल कॉलेज भी मौजूद है, उस पर फिर हम अलग किसी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा सेटअप है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के हॉस्पिटल्स के लिए आम तौर पर वो कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह किसी के साथ, वो बैनुल अक़वामी इदारों के साथ, तो इस तरह का कोई है आप लोगों का भी? क्योंकि लोग भी पूछते हैं कि यार इतना बड़ा अगर सेटअप है तो आपकी कोई सर्टिफिकेशन वगैरह, तो उस हवाले से। बिल्कुल। पहले आपने बात की है कि हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो हमारी साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी भी है, डेंटल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ पढ़ रहे हैं पर वो हैंड्स ऑन भी कर रहे हैं और वो पेशेंट को देख भी रहे हैं और वो विजुअली मतलब उस चीज़ को देख कर पढ़ रहे हैं। सही। कुछ चीजें तो कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि जैसे पढ़ाई कराते हैं जी। पर पेशेंट से कांटेक्ट नहीं होता, पर हमारे यहाँ पे 3rd ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है कि आप पेशेंट से इंटरेक्ट करते हो, आपको आ जाता है कि आपने कैसे पेशेंट डीलिंग करनी है, आपने कैसे काम करना है। तो वो स्टूडेंट्स काम हमारे यहाँ पे कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है कि उनकी बहुत फी मिनिमम है। जो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूजली वो उनसे काम भी करवाने के लिए विलिंग होते हैं। और दूसरी बात जो आपने की थी वो हमारी सर्टिफिकेशंस के बारे में थी, तो हम ISO सर्टिफाइड हैं ऑलरेडी। उनकी जो है वो विजिट्स होते रहते हैं, सर्वेलेंस विजिट हर साल होता है। अच्छा। और 3 साल बाद रीसर्टिफिकेशन होती है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ISO भी सर्टिफाइड हैं। IHRA है इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी। अच्छा। ये विजिट करते हैं हमें और हमें आकर चेक करते रहते हैं। तो इनके साथ भी हम अलाइन रहते हैं। फिर हमारा जो वेस्ट है, क्योंकि ये हमारा वेस्ट आम तरीके से नहीं जाता, ये 2 हिस्सों में पहले तो बंटता है। एक इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, एक नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। इन्फेक्शियस का मतलब वो वेस्ट है या वो कूड़ा है जिसके अंदर खून या सलाइवा या थूक लगा हुआ हो, उसको हम दूसरे वाले किसी भी जो कूड़ा है उसे मिक्स नहीं करते, अलग अलग उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो उसकी रिपोर्ट हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को प्रोवाइड करते हैं मंथली बेसिस पे। और वो हमारा पूरा एक सिस्टम चल रहा है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट का भी होता है। अच्छा, इसके साथ ये जो EPA है ये उसी के साथ रिलेटेड होता है जो वेस्ट मैनेजमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। ये असल में गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि हमसे रिपोर्ट लेती है मंथली कि आपका कितना वेस्ट कहाँ कहाँ कैसे डिस्पोज हो रहा है, कितना इंसिनरेशन में जाता है जो जलाते हैं, कितना CDA के थ्रू जाता है, किस वे से जा रहा है। तो वो हमसे रिपोर्ट लेते हैं। तो हमारा मतलब सिस्टम इतना अलाइंड है कि हम इन्हें आराम से मंथली रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सही।
اچھا ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑا سا آتے ہیں، چونکہ یہ تو آپ کے ادارے کی بات ہو گئی، اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل کی بات ہو گئی کہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہے پاکستان کے اندر، جو ادارے اس شعبے سے متعلق ہے ان کے ساتھ بھی آپ کی ایفیلیشن اور سرٹیفکیشن جو ہے وہ موجود ہے، اوقات کار پہ بھی بات ہو گئی۔ اب تھوڑا سا مریضوں کی طرف بھی تو آتے ہیں کہ مریضوں کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے، ان کی سیفٹی کے حوالے سے آپ جو ہے مریضوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی منفرد آپ کیسے ہیں جب آپ انفرادیت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ بالکل، اصل میں ہمارا ہاسپٹل الحمدللہ یہ واحد اسپتال ہے کہ جس کے اندر ہمارا ایک پیشنٹ سیفٹی کا پورا ادارہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے چاروں ہاسپٹل رفاع کے جو ہیں اس کا ایک کامن جو ہے ہیلتھ کیئر کوالٹی ڈائریکٹریٹ ہے۔ یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا ایک ڈائریکٹر ہے، جس میں ہمارے سینئر مینیجر ہیں اور ہر ہاسپٹل میں ایک ایک کوالٹی ایشورنس ایگزیکٹو ہیں۔ صحیح۔ ہمارا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کے لیے کام کو سیف بنائیں، ہم کیسے کوالٹی کو اچھی کوالٹی پرووائڈ کریں اور کیسے یہ انشور کریں کہ جو پیشنٹ آ رہا ہے اس کو ہر طریقے سے سیف رکھا جائے، چاہے وہ اس کی ڈاکیومنٹیشن ہے، چاہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے، چاہے وہ اس کا فیڈ بیک ہے، چاہے اس کی اسٹرلائزیشن ہے ان کی چیزوں کی، تو ہر چیز کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہی موجود ہے ہمارے ہاسپٹل میں، جو الحمدللہ میں نے ابھی تک اور ہاسپٹلز میں نہیں دیکھا، ڈینٹل ہاسپٹلز میں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک منی سمپوزیم ارینج کروایا تھا پیشنٹ سیفٹی کے اوپر، جو کہ ایک انیشیٹو تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی ڈینٹل ہاسپٹل میں پیشنٹ سیفٹی کے اوپر کوئی بھی سمپوزیم الگ سے نہیں ہوا۔ پیشنٹ سیفٹی کے اوپر زیادہ کام میڈیکل سائڈ پہ ہوا ہے، ڈینٹل سائڈ پہ بہت کم ہوا ہے، پر الحمدللہ ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم اس کو ڈینٹل میں بھی ایسے ہی انکارپوریٹ کریں جیسے کہ میڈیکل سائڈ میں کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں ہم ہر طریقے سے، جیسے کہ ان کی رائے ہے فار ایگزامپل، تو پیشنٹس کی رائے تک کو ہم لینے کے لیے الگ میکینزم ہے کہ کمپلین میکینزم ہے، باکسز لگے ہوئے ہیں، ساتھ فارم موجود ہیں۔ اگر پیشنٹ اپنی رائے دینا چاہے، اس کو کوئی کمپلین ہو، کوئی دقت آئی ہو، ہم اس کو کیسے ایڈریس کریں، تو ہم نے ہر چیز کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے تاکہ پیشنٹ کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ یہ پیشنٹ سیفٹی میں یہ ہے، اور شہروں میں تو خیر صورتحال تھوڑی بہت بہتر ہے، لیکن جو دیہی علاقے ہیں وہاں یہ ہے کہ وہی ایک چیئر ہے، وہی ایک چیزیں جو ہے، سامان ہے، اپریٹس ہے، اسی کے اوپر دانتوں کا سارا کام جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل ڈسپوزیبل اپریٹس ہے زیادہ تر، اس پر وہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے اطمینان ہو نا کہ اچھا، دو چیزیں ہیں اس میں۔ ڈسپوزیبل کی جب آپ نے بات کی تو جو ہیپاٹائٹس بی سی کے پیشنٹ آتے ہیں ان کے لیے ہم ڈسپوزیبل انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں، اور کوئی ایسا جس کو بیماری ہو جو لگ سکے تو اس کے لیے ہم نے ڈسپوزیبل رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی اوزار یوز ہو رہے ہیں وہ ہمارے پراپرلی پیکڈ ہوتے ہیں، پہلے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر ان کو پیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو ہم آٹو کلیو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سینٹرل اسٹرلائزیشن یونٹ ہے، وہ الگ سے، جو کہ پورے ہاسپٹل کے جتنے انسٹرومنٹس ہیں وہ ادھر آ کر آٹو کلیو میں ایک ہی جگہ پہ اسٹرلائز ہوتے ہیں، پر ڈفرینٹ پاؤچز میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ وائز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ انشور کرا جاتا ہے کہ اس کی جو کلر ہے وہ چینج ہوا ہے، انڈیکیٹر اس کا چینج ہوا ہے کہ نہیں، اس میں انڈیکیٹرز موجود ہیں۔ پھر ہماری وہ انسٹرومنٹ جب تک پیشنٹ کے پاس جائے گا وہ ٹیئر نہیں ہونا چاہیے، اس کا پاؤچ کسی قسم کا وہ یوز نہیں ہوتا، مطلب ہم اپنا انشور یہ کرتے ہیں 100% کہ وہ جس طرح سے اسٹرلائز ہو اسی طرح ہی پیشنٹ کے منہ میں استعمال ہو۔ تو الحمدللہ ہمیں جتنے سال، 10 سال 15 سال سے تو اوپر کا عرصہ ہو گیا، پر ہمارے ہاسپٹل سے اب تک کوئی رپورٹڈ کیس ایسا نہیں آیا کہ ہمارے سے کسی کو بھی انفیکشن ہوئی ہو، ہیپاٹائٹس، ایڈز، ایسا کوئی بھی بیماری جو ہے وہ ہمارے اسپتال سے لگی ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہماری اسٹرلائزیشن بہت اسٹرانگ ہے، ہم نے یہ اسٹیپس سارے رکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے انسٹرومنٹس 100% اسٹرلائزڈ ہوتے ہیں کہ جو پیشنٹ کے منہ میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ظاہر سی بات ہے مریض جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ چلو وہ تو کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے، لیکن جب ڈاکٹر صاحب اس کو چیک کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اور بھی پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں پہلے یہ والا مسئلہ کریں تو پھر یہ والا مسئلہ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو اس طرح کے مریضوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی پیس دے دی، پھر وہاں بھی وہ بھی پیس دے دی، پھر اس کو بھی دے دی، تو وہ پیشنٹ کے اوپر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا طریقہ کار اس حوالے سے کیا ہے؟ اچھا، ہمارا
اس طرح ہے کیونکہ ہمارے آپ کو میں نے بتایا تھا 5 شعبے ہیں جی. تو وہ سارے ان کے الگ الگ HODs ہیں. کوئی ایسا کیس آتا ہے جو ملٹی ڈسپلنری کہلاتا ہے, اس میں ہر ڈاکٹر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے پیشنٹ کی پورا پلان آف کیئر بناتے ہیں. مطلب وہ ان کا پورا ایک فائل بناتے ہیں کہ ان کا کیا کیا کام ہوگا, کیسے ہوگا, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو مینیج کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ پیشنٹ جو ہے وہ ایک طرف سے دوسری طرف جائے, وہاں سے کہیں اور اس کو بھاگنا پڑے. ہم نے اس کا ایک روٹ بنا لیتے ہیں اور اس روٹ کے تھرو ہمارے ایک پیشنٹ ریلیشن ایگزیکٹو ہیں, وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں پیشنٹ کو ڈپارٹمنٹ میں, اور ادھر سے ان کا پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس طرح سے کبھی الحمدللہ نہیں ہوا کہ پیشنٹ کو کوئی دقت آ رہی ہو کہ کوئی ڈپارٹمنٹ ڈھونڈنے میں, یا اس کو ایشو آ رہا ہو کہ اس نے ڈبل پیمنٹ کی ہوئی ہو. اور اگر زیادہ کام کرائیں تو اس کے بھی ڈسکاؤنٹ آفر انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ اگر بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو اس پہ بھی یہ ڈسکاؤنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, تو وہ پیشنٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے. صحیح. آلریڈی بھی ہمارے کافی سبسیڈائزڈ ریٹس چل رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ پروگرام فیس بک پہ لائیو چل رہا ہے, کچھ لوگوں کے سوالات ہیں, تو وہ سوالات آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں ایک ایک کر کے, اور پھر جو ہے ہاسپٹل میں بھی یہ وہاں پر آ سکتے ہیں. تو پھر ہمارا جو دوسرے اس پہ ہے کیمپس وغیرہ بھی ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن ایک سوال جو ہے یہ فوزیہ صاحبہ ہے, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اسکول جانے والے بچوں کی ماؤں کو آپ کیا کہنا چاہے گی کہ وہ اپنے بچوں کے اندر یہ عادت کس طرح پیدا کرے کہ وہ روزانہ دانتوں کی صفائی کا خود سے خیال رکھے. استاد اور والدین کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے, میں خود 2 بچوں کی ماں ہوں تو اس لیے اس بات کو میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں. اس میں سب سے بڑی چیز تو پہلے یہ ہے کہ بچوں کو میٹھا کھانے سے روکے نہیں. بچے جو میٹھا کھاتے ہیں اس کو ایک وقت بنا لیں دن کا کہ اس وقت میں آپ میٹھا کھائیں, اور اس کے بعد آپ ٹوتھ برش کریں. ٹوتھ برش کی عادت انیشلی تو ماں باپ کو کرانی پڑتی ہے, ماؤں کو اسپیشلی. اس میں یہ ہوگا کہ 2 دفعہ آپ نے بچوں کو, ایک صبح ناشتے کے بعد جب وہ اسکول جانے لگتے ہیں, اور ایک سونے سے پہلے ان کی ٹوتھ برش لازمی کرائیں. اور بچوں کے ہاتھ میں نے آج کل دیکھا ہے کہ ٹوتھ برش پکڑا دیا جاتا ہے کہ آپ کر لیں, تو وہ کبھی بھی ساری جگہوں پہ نہیں کر پاتے, وہ پیچھے کی جگہیں رہ جاتی ہیں. کچھ ایسے ایریاز ہیں جو کہ ماؤں کو پتہ ہوتے ہیں پر بچے جلدی میں وہ چیزیں جگہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کو اس طرح ہیبٹ کریں, انسینٹیو دیں کہ دیکھیں آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو اسٹار دیں گے, ہم آپ کو کوئی کینڈی دے دیں گے, یا کوئی ایسی چیز کریں کہ جس سے بچہ جو ہے وہ خود ہی خوشی خوشی آپ کے پاس آئے کہ آج جو ہے نا وہ ہم نے ٹوتھ برش کر لیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ تو مطلب یہ ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ اس طرح سے اٹریکٹیو میتھڈز اپلائی کرنے ہوں گے کہ بچے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو اس چیز کی طرف. لیکن بہرحال اس کے ایسی کچھ ویڈیوز بھی ہیں آن لائن, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ویڈیوز ہیں, اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیڑا کیسے لگتا ہے, کارٹونز ہیں, آپ ان کو وہ دکھائیں. ان کی نا بچوں کی کیونکہ ریسیپٹیو میتھڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کارٹونز کو بہت اچھی طریقے سے اور اس سے ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ ان کو اس طرح ایجوکیٹ کریں, دیکھیں آپ کے دانت میں کیڑا لگ گیا تو یہ ہو جائے گا, پھر آپ کو درد ہوگی, پھر آپ کو انجیکشن لگے گا. تو ان کو اس طرح نا سٹوری ٹیلنگ میں بھی ہو سکتا ہے. چل لیکن برش کے حوالے سے کہ ظاہر سی بات ہے ہم بڑوں کو نہیں پتا کہ برش کس طرح کرنا ہے, تو چھوٹوں کا تو یہ ہے. لیکن اس کے حوالے سے میرے خیال میں ہم کوئی الگ سا پروگرام کریں گے کہ برش, کیونکہ اس کے لیے بھی 20-25 منٹ چاہیے ہوں گے, تو وہ الگ پروگرام میں برش کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے. کہ ہم تو لوگ تو کہتے ہیں کہ جی میں تو روزانہ برش بھی کرتا ہوں پھر بھی دانت پیلے ہو رہے ہیں, میں تو روزانہ برش کرتا ہوں پھر بھی وہ ٹاٹرز اور وہ بن رہے ہیں, لیکن وہ برش صحیح طریقے سے کرتے نہیں ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ الگ کوئی پروگرام کریں گے. لیکن یہ سعدیہ صاحبہ ہے کہ عام لوگ زیادہ تر دانتوں کا خیال اکثر نہیں رکھتے. اگر دانتوں میں درد محسوس ہو تو تب ہی رابطہ ڈاکٹر کے ساتھ کرتے ہیں. ان کی صفائی کتنی ضروری ہے, اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خیال نہیں رکھتے, اکثر درد محسوس ہو جاتا ہے تو پھر رابطہ کرتے ہیں. اب کیا کرے, نکھالے اس کو یا مستند ڈاکٹر سے چیک کروائیں پہلے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی نا اویئرنیس ہونی چاہیے. پہلے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ دانتوں کو کیوں دکھانا چاہیے. ہمارے ہاں یہ معاشرے میں بن گیا کہ دانت تب دکھائیں جب درد ہے, اس کے علاوہ تو جانے کی نہیں ضرورت کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس. تو ہمیں یہ اویئرنیس لانی ہے کہ نہیں, ہمیں نا سال میں 1 دفعہ اپنے دانت ضرور دکھانے چاہیے ڈینٹسٹ کو, جو کہ اسپیشلائزڈ بندہ ہے, اس کو پتا ہے کہ کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں. اور جب ہم انیشلی کسی کو دکھاتے ہیں اور دانت میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ بہت سستے میں اور بہت کم پین سے وہ کام حل ہو جاتا ہے. پر اگر ہم ویٹ کرتے ہیں پین کا تو ہم مہنگے کی طرف بھی چلے جائیں گے, ہمارے دانت بھی سیف نہیں ہو پائیں گے اور ہمیں پین بھی ہوگی.
تو بہتر یہ ہے کہ ہم اویئرنیس لوگوں کے اندر لے کر آئیں کہ وہ اپنا ایٹ لیسٹ ایئرلی یا 6 منتھلی اپنے آپ کو ضرور چیک کروائیں ہسپتال سے. اور اس میں اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل جو ہے یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, وہ آ کے وہاں پہ اپنا بالکل کروا سکتے ہیں 6 مہینے سال بعد جو بھی وہ اپنا چیک کرا لیں. ہمارا او پی ڈی الگ ہے جو کہ او پی ڈی میں اسکریننگ ہوتی ہے. اسی طرح جو لوگ ہیں نا جو اپنے دانت دکھانا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ یونٹ ہے, وہاں پہ آپ جائیں, وہ آپ کو سارا بتائیں گے کہ آپ کے دانتوں میں کیا کیا مسئلے ہیں, پھر جیسے آپ کروانا چاہیں آپ کروا لیں, اور اگر ٹھیک ہیں تو آپ بے شک گھر بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی, یہ ایک راشد صاحب ہے, وہ انہوں نے فیس بک پہ جو پروگرام اس وقت ہمارا چل رہا ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اکثر لوگوں کے دانت پیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک تو ان کی صفائی جو ہے کس طرح کی جائے, اور پیلے پن کی وجوہات جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں جو ہے دانت پیلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پیلے پن کی جو 2 چیزیں ہیں, ایک پلاہٹ دانتوں کی باہر سے ہوتی ہے دانت کے, جو کہ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں, جو کھانا ہوتا ہے, چائے ہوتی ہے, اسموکنگ ہوتی ہے, اس طرح کی چیزوں سے نا داغ پڑ جاتے ہیں. ایک ہماری پلاہٹ جو ہوتی ہے وہ ہڈی کے اندر کے رنگ ہوتا ہے. اگر تو بچپن سے ہی آپ کے دانت پیلے ہیں, جیسے کہ ایک کلر ہوتا ہے دانت کا, تو وہ الگ چیز ہے, وہ چینج نہیں ہوتی. اکثر لوگ آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمارا یہ کلر چینج کر دیں, تو وہ ایک الگ پروسیجر ہوتا ہے, بلیچنگ کے نام سے کہلاتا ہے, ہم وہ کرتے ہیں. اس میں بھی ایک شیڈ جو ہے وہ آپ کا وائٹ ہو سکتا ہے, بالکل جیسے دیوار والا وائٹ آپ کا نہیں ہو سکتا. دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو آپ باہر سے کھانا کھا رہے ہیں, جو چیزیں آپ انٹیک فوڈ کی کر رہے ہیں, ایک پلاہٹ وہ ہوتی ہے. اس میں تو سب سے ایزی چیز یہ ہے کہ آپ اپنا ٹوتھ برشنگ کنٹینیو کریں, ایٹ لیسٹ 2 ٹائمز, اگر آپ 3 ٹائمز نہیں کر سکتے, پراپر طریقے سے برش کریں اور ماؤتھ واش استعمال کریں. تو وہ جب کھانا ہی نہیں لگے گا تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. بٹ اسموکنگ سے پھر بھی چیزیں رہ جاتی ہیں, داغ ایسے, اس کے لیے آپ کو اسکیلنگ کروانی پڑتی ہے, دانتوں کی صفائی اور پالشنگ کروانی پڑتی ہے. تو اگر آپ کو ایسی پلاہٹ ہے تو آپ لازمی چیک کروائیں اپنا, اور اپنی 6 منتھ سے لے کر 1 ایئر تک آپ دوبارہ سے اسکیلنگ اور پالشنگ کروا سکتے ہیں. تو اگر آپ سے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کوئی ذرے رہ گئے ہیں اور وہاں پہ سٹونز بن گئے ہیں, تو آپ لازمی آ کر اپنی اسکیلنگ اینڈ پالشنگ کروا لیں. اور پھر آپ کو ہدایات بھی اس لحاظ سے دی جائیں گی کہ آپ نے اب کیا کھانا ہے, کیسے کرنا ہے, اور کیسے دوبارہ سے یہ کام نہیں ہونے دینا. صحیح. ڈاکٹر صاحب, ایک عام بیماری ہے دانتوں کے حوالے سے, چونکہ اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل اس حوالے سے وہ کام کر رہے, تو میرے ذہن میں یہ سوالات آئے. ایک عام بیماری بلکہ 2-3 ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ کہتے ہیں کہ جی وہ دانت جو ہے وہ بروانا ہے کہ کیا ہے. ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دانت کے اوپر کبھی کبھی ایک ہلکا سا چھوٹا سا وہ داغ جو ہے بلیک سا یا کچھ پڑ جاتا ہے, جس کو شاید وہ کیڑا وغیرہ کہتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے اس کا جو یہ عام ہے میرے خیال میں. تو آپ لوگ اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کے ہاسپٹل کے اندر فیسلٹیز؟ اس کا سب سے پہلے آپریٹو ڈپارٹمنٹ, ہمارا ڈپارٹمنٹ اسی چیز کو ڈیل کرتا ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کالا داغ کہہ رہے ہیں, یہ کھانے کے ہی ڈپازٹ ہوتے ہیں جو وہاں رہ جاتے ہیں, اور ہمارے جو تھوک ہے اس کے اندر ایک آرگنزم ہے, وہ اس کو ڈیکمپوز کر کے اور اس کو کھا جاتا ہے دانت کو, جو اگر میں بہت ایزی ورڈ سے بتاؤں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کیریز لگ جاتا ہے یا کیڑا لگ جاتا ہے دانت کو. اس کیڑے میں اگر آپ تھوڑا سا لگے اور آپ آ جائیں تو خالی فلنگ سے کام بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کا. پر اگر آپ ویٹ کریں کہ نہیں یہ تو تھوڑا ہے, اتنی ضرورت نہیں ہے, یہ آہستہ 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 پروپیگیٹ کرتا ہے, مطلب کہ یہ نیچے جڑوں میں چلا جاتا ہے کیڑا, اور جڑوں کو دانتوں کی انوالو کر دیتا ہے. اور جب جڑوں میں جائے گا تو پھر آپ کو درد ہوگی. پھر روٹ کنال کا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ جسے جڑوں کا علاج کہتے ہیں. تو پھر ہم روٹ کنال کی طرف جاتے ہیں اور اس کے جڑوں کا علاج جو کہ 2 سے 3 سٹنگز میں ہوتا ہے تو وہ کروایا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک کراؤن ہوتا ہے جو خول چڑھانا جسے کہتے ہیں, تو دانتوں کو اس کے بعد خول چڑھایا جاتا ہے. تو یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو کیا کیا جاتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بھی ہے جو تقریباً میں نے زیادہ تر بزرگ افراد میں دیکھا ہے یا بچوں میں بھی ہے کہ ان کو تکلیف تو ہوتی ہے دانت میں, اور ڈینٹسٹ بھی, ڈاکٹر بھی ان کو ایڈوائز کرتا ہے کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے, اس کو نکالنا ہی ہے. لیکن وہ ڈرتے کہتے درد بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے.
تو وہ جاتے نہیں ہیں، لیکن ادھر روزانہ جو ہے وہ منہ میں درد برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہاں جاتے نہیں ہیں. تو کئی ایسا کچھ ہے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ نہیں وہاں 1 منٹ 2 منٹ کا درد ہوگا اور پھر آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی، تو اس طرح کا کوئی پروسیجر وغیرہ؟ بالکل ایسا ہے کہ ایک ڈینٹسٹ میں، جیسے کہ ہم اپنا ایک ڈینٹل ہاسپٹل ہے، اس میں سارے کوالیفائڈ ڈینٹسٹ ہیں. اب ایک ڈینٹسٹ میں اور ایک وہ جو کویکس ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا ہوتا اور وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان میں بیسیکلی فرق یہ ہے کہ ہم جب اگر دانت نکالیں گے یا کوئی بھی ایسا کام کریں گے جس میں درد کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے، تو ہم اینستھیزیا اس کو دیتے ہیں، جس کو لوکل اینستھیزیا کہتے ہیں. لوکل اینستھیزیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس دانت کے ارد گرد کا سارا ایریا سن ہو جاتا ہے اور پھر پیشنٹ کو فیل نہیں ہوتا درد کہ جب دانت نکل رہا ہوتا ہے. اور یہی ہم روٹ کنال کے اندر بھی کرتے ہیں کہ روٹ کنال میں بھی ہم نے انجیکشن لگایا ہوتا ہے. تو یہ انجیکشن کے تھرو ہوتا ہے، یہ پین لیس ہوتا ہے، پیشنٹ کو بالکل پین نہیں ہوتی. اس کے بعد بھی پین کلرز ایڈوائز کی ہوتی ہیں کہ اگر ویئر آف ہو جائے، جیسے آپ گھر گئے ہو تو آپ کا اینستھیزیا کا افیکٹ ختم ہو گیا، تو آپ نے یہ دوائیاں ایسے ٹائم سے لینی ہیں. تو ایسے یہی ڈفرینس ہے ایکچولی کہ ایک پین لیس ٹریٹمنٹ آپ کو ڈینٹسٹری کا وہ ایک ہاسپٹل پرووائڈ کر سکتا ہے، ایک پراپر کوالیفائڈ ڈینٹسٹ. صحیح، اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک سوال تو یہ کلثوم صاحبہ کی طرف سے ہے اور ساتھ میں بھی ایک سوال ایڈ کروں گا. فیس بک پہ چونکہ پروگرام یہ لائیو اس وقت دیکھ رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے عام شکایت ہے کہ ٹھنڈا گرم لگتا ہے، گرم ٹھنڈا لگتا ہے، تو اس کے لیے یعنی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ پیسٹ جو ہے وہ ہر انسان کو، ہر شخص کو اپنی یعنی خود سے استعمال کرنا چاہیے یا ڈاکٹر کے ایڈوائس کے مطابق استعمال کرنا چاہیے؟ جی یہ جو ٹھنڈے گرم کا ہے، ایک تو سب سے پہلی چیز اس میں 2 چیزیں ہوں گی. سارے دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنا ایک الگ چیز ہوگی اور ایک دانت میں ٹھنڈا گرم لگنا الگ ہوگا. اگر تو سارے دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کی جو مسوڑوں کے مسئلہ ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. تو اس میں بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کر ایک دفعہ چیک اپ لازمی کروانا چاہیے کہ مجھے یہ پرابلم آ رہا ہے. 1-2 کنڈیشنز ہوتی ہیں، برننگ ماؤتھ سنڈروم ہوتا ہے، کچھ ایسی بیماریاں بھی سمجھ لیں یا پھر سمٹمز ہوتے ہیں کہ جس سے بھی آپ کے منہ کے اندر یہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے، تو وہ بھی ڈائگنوز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر ایک دانت میں درد ہے آپ کو یا ایک دانت میں ٹھنڈا گرم لگتا ہے، تو جیسے میں نے آپ کو کہا کیڑا لگا ہوتا ہے اور وہ جڑ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ آپ کو یہ جو ٹھنڈا گرم ہے نا یہاں پہ شکایت آتی ہے. تو یہ روٹ کنال کی طرف بھی وہ دانت ان کے ہو سکتے کہ کیڑا لگا ہوا ہو اور جڑوں تک چلا گیا وہ. اور جو پیسٹ کی آپ بات کرے تھے کہ جو ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی میڈیکیٹڈ استعمال خود سے نہ کریں. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ دوائیاں خود سے کھا رہے ہیں، تو آپ نے عام ٹوتھ پیسٹ جو نان میڈیکیٹڈ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، پر جو میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ ہیں وہ آپ عام روٹین میں استعمال نہ کریں. وہ آپ کسی نہ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں جو ڈینٹسٹ پراپر ہو. ہمارا ہاسپٹل اگر آپ وزٹ کریں تو ہم آپ کو آپ کے حساب سے، آپ کے دانتوں کے حساب سے ٹوتھ پیسٹ بتائیں گے کہ آپ کے حساب سے کون سا ٹوتھ پیسٹ آپ کو سوٹ کرے گا. صحیح. اچھا صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں دانتوں کا علاج وہ کہہ رہے کہ مہنگا ہے، اور یقیناً اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں ڈاکٹر بنتے ہیں وہ بنتے بھی بہت مہنگے ہیں کیونکہ ان کی فیسیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، ان کی لائسنس بہت مہنگا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے پھر وہ مہنگے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کی پڑھائی میں اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے تو پھر وہ کمائیں گے بھی اسی طرح ہی. تو اس کی ریزن یہ ہے. پر یہ کہ آپ جب کبھی وزٹ کریں تو ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ ضرور ہمارے ہاسپٹل آئیں، وزٹ کریں. اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل آپ کو بہت سبسیڈائزڈ ریٹس میں ایک بہت اچھی کوالٹی کی ڈینٹل ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں گے ہم انشاءاللہ. اور آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ آپ باہر نہیں بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہمارے ایگزیکٹو کلینکس بھی اسی چیز کے لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ کو وہ اسٹیٹ آف آرٹ نظر آئے اپنے ڈینٹل ٹریٹمنٹ. ڈاکٹر سدرا، ایک یہ ہے کہ اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل آپ نے کہا کہ آپ آئیے گا، سبسیڈائز ریٹ کے اوپر جو ہے آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا. ایک طریقہ آپ لوگوں کا ہے کیمپ لگانے کا، تو یہ بتا دیجئے گا کہ جب جو کیمپس آپ لوگ لگاتے ہیں یہ صرف راولپنڈی، اسلام آباد میں لگاتے ہیں یا پورے ملک میں لگاتے ہیں؟ اور اس کے لگانے کا جو پروسیجر ہے کس طرح سے آپ لوگ کرتے ہیں؟ خود آپ اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل جگہ کو اس کو وزٹ کرتے ہیں اور وہاں کیمپ لگاتے ہیں، یا کوئی رابطہ کر لیتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور پھر آپ وہاں پر کیمپس لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے،
اس کے اندر ہم یہ جو ڈینٹل کیمپس ہے یہ ہم لگاتے ہیں. ابھی کے لیے ہم اسلام آباد راول پنڈی کو اسی لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جو قریب کے لوگ ہیں ہم ان میں اویئرنیس ڈالیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے ڈینٹل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہو سکتا ہے اور کم سے کم قیمت میں ہو سکتا ہے, اور ان کو اویئرنیس پرووائڈ کریں. تو ابھی کے لیے ہم اسلام آباد راول پنڈی کے سارے اسکولس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایریاز کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ پیشنٹس کو اویئرنیس نہیں ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اسپیشلائز ڈاکٹرز جاتے ہیں, وہ وہاں پہ فری اسکریننگ کرتے ہیں, ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, پورا ان کا او پی ڈی کر کے دیتے جیسے اسکریننگ ہو جاتی ہے, اور وہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے دانتوں کا اپنے خیال کیسے رکھنا ہے, اور اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ نے ہاسپٹل کیسے آنا ہے, کون کون سے دانت میں آپ کی کیڑا ہے, کون سے دانت میں آپ کو اسکیلنگ کی ضرورت ہے, صفائی کی ضرورت ہے. اور جب وہ یہاں آئیں گے تو ان کو ایک ٹوکن یا ایک ایسا ڈسکاؤنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ جو وہ اپنے جو ان کی فیس ہے نا وہ اس سے بھی ڈسکاؤنٹ کر کے اپنا کام کروا سکیں, تاکہ ان کو یہ فیس کا سوچنا نہ پڑے اور آنے کے بارے میں سوچنا نہ پڑے دوسری دفعہ. صحیح. اس حوالے سے جو آپ لوگ کیمپس لگاتے ہیں اس کے تھوڑا ایک رابطہ نمبر جو آپ نے دیا ہے اس کو میں اناؤنس کر لیتا ہوں کہ اگر راول پنڈی اسلام آباد میں کوئی اس طرح کے تعلیمی ادارے ہیں, اسکولز ہے, کالجز ہے, یونیورسٹیز ہے, یا حتیٰ کہ جو ہیلتھ سائنسز سے ریلیٹڈ بھی ادارے ہیں, وہ اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور کیمپس لگانا چاہتے ہیں تو وہ رابطہ کر کے آپ ان کے ساتھ وتھ کولیبریشن جو ہے وہ آپ کیمپس لگا سکیں گے. تو وہ جو ٹیلی فون نمبر ہے کیمپس کے لیے وہ ہے 0334 4684 اسی نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل والوں کے ساتھ کہ اگر آپ اپنے علاقے میں آپ کوئی سماجی شخصیت ہے, آپ کوئی سیاسی شخصیت ہے, آپ کوئی مذہبی شخصیت ہے, آپ کا اسکول ہے, آپ کا کالج ہے, آپ کا کوئی جو انسٹیٹیوشن ہے ہیلتھ سائنسز سے ریلیٹڈ, وہاں پر آپ کیمپس لگانا چاہتے ہیں دانتوں کے حوالے سے, تو 0334 4684 اسی کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے مل کے آپ کیمپس لگا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری سوال جو آپ سے پوچھنا ہے اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل کے حوالے سے, ہیلتھ کیئر کوالٹی اس کے حوالے سے جو ہے کہ جو صورتحال ہے وہ اس وقت آپ لوگوں کے ہاں اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل میں کیا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو ہمارا جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے پیشنٹ سیفٹی اور ہیلتھ کیئر کوالٹی کا, وہ کر ہی اس چیز پہ کام رہا ہے کہ ہم کیسے کہ کمپلینس کو مینیج کریں. ہم پروسیجر سے پہلے جو ہے وہ پیشنٹ کا کنسینٹ ہوتا ہے کہ جو اس کی رضامندی ہے وہ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہے اس کی ہر انٹری جو ہے وہ ہمس کے اندر ہماری ایک انفارمیشن سسٹم ہے جو کہ ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے. تو اگر پیشنٹ 5 سال پرانا 10 سال پرانا بھی ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے سافٹ ویئر میں اپڈیٹڈ ہوتا ہے. تو وہ اگر وہ خود کاغذ گما بھی چکا ہے, جی بالکل, ایسا کاغذ گما چکا ہے تو وہ دوبارہ سے کاغذ اس کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس کا ڈیٹا ہر طریقے سے ہمارے پاس سیف رہتا ہے, ہم اس کو انشور کروا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ویسٹ کا جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ الگ ایک نظام ہے کہ کیسے ہم نے الگ الگ کر کے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. ہم اب کینیڈین کی طرف, کینیڈین ایکریڈیشن کی طرف جا رہے ہیں, جس کے لیے ہم اپنے سسٹمز بنا رہے ہیں, ہم سسٹمز کو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جس میں ابھی تک پورے پاکستان میں کوئی بھی ہسپتال کینیڈین ایکریڈیٹڈ نہیں ہے. تو یہ انیشیٹو ابھی رفا نے ہی لیا ہے اور کہ ہم اپنے سارے ہاسپٹلس کا کینیڈین ایکریڈیشن کروائیں. تو ابھی ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پیشنٹ اور ان کے فیملی کے حقوق یہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے یہ جگہ جگہ لگایا ہوا بھی ہے ان کی نالج کے لیے, ان کے ایجوکیشن کے لیے کہ پیشنٹس کو ان کے رائٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے. پھر کچھ ویڈیوز ہیں جو ایجوکیشنل ویڈیوز بنائی گئی ہیں, وہ ہم اپنے ریسیپشن پہ ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی نالج کے لیے, تاکہ ان کو ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں تب تک وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں کہ وہ اپنی اویئرنیس اور اپنی جو ڈینٹل جو ساری اویئرنیس ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں. صحیح. شکریہ ڈاکٹر طاہر سدرہ طاہر صاحبہ, آپ کا وقت دیا آپ نے اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل جو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے اس حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا. یہ پروگرام چونکہ آپ کی صحت ہے, صحت سے متعلق ہے, تو پھر بھی اسی میں آپ کو ہم دعوت دیتے رہیں گے مزید موضوعات کے اوپر دانتوں کے حوالے
حوالے سے بات چیت جو ہے وہ اس میں ہوتی رہے گی۔ سامعین کرام، اس پروگرام میں ڈاکٹر سدرہ طاہر صاحبہ نے جو بات کی وہ انہوں نے یہ کہی کہ آپ آئیے گا اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل میں، آپ آئیے گا، یعنی گھبرانا نہیں ہے، آپ چلے جائیے گا وہاں پر اور دیکھ لیجئے گا، وہاں پر معائنہ کیا جائے گا، تو جو بیماری ہے اس بیماری کے متعلق، یعنی اس بیماری کے جو آپ کی بیماری ہے متعلقہ شعبہ جات کے اندر آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو بیماری تو ایک ہے لیکن ایک لگا رہا، پھر دوسرا لگا، پھر تیسرا، نہیں، بس جو آپ کی دانتوں کی بیماری ہے اسی کا علاج کیا جائے گا اور اسی کے جو فیس وغیرہ ہے وہ آپ سے لیا جائے گا۔ تو آپ چلے جائیے گا وہاں پر، دیکھ لیجئے گا، کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ جو ٹوتھ پیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ہماری دانتوں کی بیماری ہے وہ اسی بیماری کا ہم استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے ہم ٹوتھ پیسٹ تو استعمال کر رہے، پیسے تو ہمارے خرچ ہو رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کم از کم ڈینٹسٹ یہ سجیسٹ کرے گا کہ آپ کے دانتوں کے لیے فلاں جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کو آپ لے لیجئے گا اور اس کو استعمال کرتے جائیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ہے پورا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے۔ آپ جب بھی جائیے گا، پرچی آپ سے ادھر ادھر ہو گئی ہے تو آپ کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، تو آپ اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے ڈاکٹر سدرہ نے کہا کہ ہم آپ کا علاج کرتے ہیں تو آپ سے پوچھ کر کرتے ہیں، مثلا آپ نے نہیں کرنا، ڈاکٹر نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کو اس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں فی الحال میں اس کو نہیں کر سکتا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ فائنانس ہی ہو، اور بھی بہت ساری اسباب اور وجوہات ہو سکتی ہے، تو جو کوئی بھی وجہ ہے آپ وہاں نہ بھی کر سکتے کہ نہیں میں نے ابھی یہ نہیں کرنا، اور واپس آپ آ سکتے ہیں۔ تو اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل یہ تمام سروسز جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اصغر خان عسکری سے آپ سے اجازت دیجیے گا اور واپس چلتے ہیں ہم طارق بٹ صاحب اور واجد محمود صاحب کے پاس۔